الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے علم دین سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ ہمارے ہاں مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں ہر بدھ کو مغرب کی نماز کے بعد طلبہ کرام سے کوئی ایک استاذ گفتگو کرتا ہے، اور خواہش ہوتی ہے کہ طلبہ کرام سے گفتگو ہو، طلبہ کرام کو کچھ باتیں سمجھائی جائیں، اس میں اساتذہ کرام بھی عمل کریں، طلبہ کرام بھی عمل کریں۔ ان کا تعلق عقائد سے ہے، اخلاق سے ہے، اعمال سے ہے۔ آج اسی ترتیب کے حساب سے بدھ کے دن یہ طے ہوا کہ طلباء کی خدمت میں چند ایک گزارشات پیش کروں۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا فرمایا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ تو ہمیں ہر وقت اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری پیدائش کا مقصد عبادت خدا ہے۔ ہمارا علم حاصل کرنا، ہمارا دین کو پڑھنا، دین کو سمجھنا، اس کا بنیادی اور سب سے اہم مقصد دین کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ ہم طلبہ وہ علم پڑھتے ہیں جو علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا علم وہی ہے کہ جس علم سے اللہ کی معرفت حاصل ہو، اللہ کی محبت پیدا ہو، قیامت پر یقین بڑھے، شریعت پر عمل کرنے کی توفیق ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف ہر وقت دامنگیر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پوری زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، پوری زندگی عطا فرمائی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا آسان سا مفہوم یہ ہے کہ کس وقت اللہ تعالیٰ کون سا عمل اپنے بندے سے چاہتے ہیں، کس وقت کون سا عمل اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے چاہتے ہیں، اس وقت وہی عمل کرنا، یہی عبادت ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری زندگی عطا فرمائی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص ایام رکھے ہیں، کچھ خاص اوقات رکھے ہیں، کچھ خاص مقامات رکھے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کچھ مخصوص عبادات کا حکم دیتے ہیں کہ ان مخصوص عبادات کا خیال کرو۔ ارکان اسلام 5 ہیں، ان میں سے پہلا رکن ہے اپنی زبان سے شہادتین کا اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ۔ پہلے اقرار کرنا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اقرار کرنا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ شہادتین کا اقرار، اللہ کی ذات کی گواہی دینا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کی گواہی دینا۔ اس کے بعد نماز کی پابندی کرنا، پھر زکوٰۃ کا اہتمام کرنا،
رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج ادا کرنا، اگر اسباب ہو، اگر وسائل ہوں، اگر ضروریات ساری مکمل ہوں، تو یہ 5 ارکان اسلام یعنی اسلام کی بنیادیں ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عمارت کو قائم فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں بنی الاسلام علی خمس، ان 5 بنیادوں پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قائم فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک بنیاد ہے حج۔ اشہر حج شروع ہے۔ حج کے مہینے نمبر 1 شوال، نمبر 2 ذوالقعدہ اور نمبر 3 ذی الحج، یہ حج کے مہینے ہیں۔ اور حج کا بھی مکمل مہینہ نہیں، حج کے پہلے 10 دن، تو یہ حج کے مہینے شمار ہوتے ہیں۔ پھر حج کے مہینوں میں آگے حج کے ایام ہیں کہ کن دنوں میں حج کرنا ہے۔ ان کا آغاز ہوتا ہے 9، 10، 11، 12، یہ 5 دن حج کے ایام شمار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں حج کی عبادت بہت پسند ہے۔ خوش قسمت اور سعادت مند وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ توفیق عطا فرمائے، جن کو اللہ نے ایک بار توفیق دیا اللہ ان کو بار بار عطا فرمائے۔ لیکن ہر بندہ بیت اللہ کے حج کے لیے نہیں جا سکتا، تو حج کے مہینوں میں کچھ عبادات اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے رکھی ہیں۔ دیکھیں، حج کے مہینے شوال سے شروع ہوتے ہیں، اور شوال میں 6 روزے رکھے ہیں۔ عید الفطر کے بعد 2 شوال سے لے کے 29 یا 30 شوال کے اختتام تک اکٹھے 6 روزے رکھ لیں، وقفہ سے رکھ لیں 6 روزے۔ ان 6 روزوں کی حدیث پاک میں فضیلت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد جو شخص شوال کے 6 روزے رکھے، اللہ اس کو اتنا اجر عطا فرماتے ہیں کہ گویا اس نے پورے سال روزے رکھے۔ پھر اس کے بعد ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں تو 9 دن، لیکن اس کو عشرہ ذی الحج کہا جاتا ہے، تو 1 ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج تک یہ روزے، ان کی احادیث میں بہت فضیلت آئی۔ قرآن کریم میں والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، تو ایک تفسیر کا قول یہ ہے کہ یہاں 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ یہ مخصوص عبادات کی راتیں ہیں، اور ظاہر ہے مخصوص عبادات کے دن بھی ہیں۔ ہم چونکہ دین کے طالب علم ہیں، شریعت کو پڑھنے والے ہیں، سب سے پہلے ہمارے ذمہ ہے کہ ہم شریعت پر عمل کریں، ہم دین پر عمل کریں۔ یہ سب سے پہلے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دین کو پڑھیں، دین کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ پھر یہ ہے کہ دین دنیا میں امت تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں۔ تو میں تمام طلباء کرام کی خدمت میں گزارش کروں گا، تمام طالبات کی خدمت میں گزارش کروں گا، اگر کسی کا عذر نہ ہو، گنجائش ہو، سہولت ہو، کو بہت زیادہ تکلیف اور دقت نہ ہو، تو ذی الحج کے پہلے 9 روزے رکھنے کا ابھی سے ارادہ فرما لے۔ اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرما دے گا، نیت کرے، ہمت کرے، ارادہ کرے، اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں گے حج کے روزے رکھنے کی۔ اس کے علاوہ طلبہ کرام نے ان دنوں میں اپنے گھروں کو جانا ہے۔ بہت سارے طلبہ ایسے ہیں جو ان دنوں میں گھروں میں نہیں جاتے، یا دور ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکتے، تو وہ مدرسوں میں رہتے ہیں۔ تو جو طلبہ کرام اپنے گھروں میں جائیں، وہ اپنے گھروں میں جا کر اس بات کا اہتمام کریں کہ ان کے لباس، ان کے چال چلن، ان کے اٹھنے بیٹھنے، ان کے مسجد آنے جانے سے محسوس ہو کہ یہ طالب علم ہے، یہ دین کو پڑھ رہا ہے، اس کی زندگی میں دین ہے۔ ظاہر ہے وہ جائے گا تو گھر میں والدین ہوں گے، والدین کی خدمت کرے، بڑے بھائی بڑی بہنیں ہوں گی، ان کے سامنے چھوٹا بن کے رہے،
یہ نہیں کہ میرے پاس علم ہے تو بڑائی کا اظہار کرے، بھائی اسی علم نے بتایا ہے کہ ہم چھوٹے بن کے رہیں، اسی علم نے سمجھایا کہ ہم چھوٹے بن کے رہیں۔ اور اگر گھر میں چھوٹے بھائی اور چھوٹی بہنیں ہیں تو ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ رکھے، ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھے، ان کا بہت زیادہ خیال کرے۔ اسی طرح والدین کی خدمت کا بہت خیال کرے، والدین کی رضامندی کا خیال کرے، والدین کی خوشیوں کا بہت زیادہ خیال کریں، اس کا ہمیں بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اور وہ مسجد کا امام جس نے ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں دین کی فضا بنائی ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں دین پڑھنے کی توفیق ملی ہے، مسجد اس امام کی خدمت کرے، ان کا خیال کریں، ان کے جوتے سیدھے کریں، اللہ نے وسعت مالی دی ہو تو مالی ہدیہ پیش کریں، وگرنہ کم از کم ان کی خدمت کریں۔ مسجد کے امام کا حق ہے، مسجد کے مؤذن کا حق ہے، مسجد کے خادم کا حق ہے، ہم ان کا خیال کریں۔ اور جب اپنے علاقوں میں جائیں تو مساجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ عام لوگ اگر مسجد میں 5 منٹ پہلے آتے ہیں، طالب علم کو 10 منٹ پہلے آنا چاہیے۔ عام لوگ جمعے کے دن اذان سن کے آتے ہیں، یہ مسجد میں آئے تو جمعے کی اذان ہونی چاہیے۔ عام لوگ مسجد میں صرف صاف مسجد کو پسند کرتے ہیں، یہ مسجد کے صاف کرنے کو پسند کرے، کیونکہ یہ طالب علم ہے۔ اس کا ہم نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ ہم طلباء ہیں، ہم اپنی چھٹیوں کو ہرگز ضائع نہ کریں، اور ان چھٹیوں میں تہجد کا اہتمام کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ ہم جس طرح مرکز میں رہتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ تہجد پڑھیں اور اشراق تک مسجد میں رہیں، ہم گھر جا کر بھی کوشش کریں کہ تہجد پڑھیں اور اشراق تک مسجد میں رہیں۔ تہجد بے شک گھر پڑھیں، اذان ہو تو مسجد میں جائیں، تلاوت کریں، فجر کے بعد ذکر کریں اور اشراق پڑھ کے مسجد سے نکلیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اس پہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ جو آدمی مسجد میں فجر کی نماز پڑھتا ہے، پھر ذکر میں مشغول رہتا ہے، سورج نکلتا ہے تو 2 رکعت پڑھتا ہے، پھر مسجد سے باہر نکلتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مقبول عمرے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ مقبول کتنے بڑا اللہ کا احسان ہے، تو ہمیں اس کا خیال کرنا ہے، مساجد کو آباد رکھیں۔ اپنے گھر میں جائیں تو تلاوت کا اہتمام کریں، مطالعے کا اہتمام کریں، کبھی بھی مطالعہ میں کمی نہ آنے دیں۔ کتنے طلباء ہیں جو مجھ سے یہ فرماتے رہتے ہیں کہ استاد جی جب ہم مدرسے میں ہوتے ہیں تو اعمال کی پابندی ہوتی ہے، گھر میں جاتے ہیں تو اعمال کی پابندی نہیں ہوتی۔ میں ان سے کہتا ہوں بیٹا گھر میں جا کر تو زیادہ پابندی کرنی چاہیے، مدرسہ میں تو ہماری مجبوری ہے کہ اشراق کے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ بعد سبق شروع ہوں گے۔ گھر میں تو کوئی مجبوری نہیں کہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بعد سبق شروع ہوں گے، وہاں تو ہمارے پاس زیادہ اہتمام عبادات کرنے کا وقت موجود ہے۔ مدرسے میں کئی طلباء کا عذر ہوتا ہے، ہم چاشت پڑھنا چاہتے ہیں لیکن اس وقت سبق کا وقت ہوتا ہے، ہم چاشت نہیں پڑھ سکتے، تو گھر جانے کے بعد تو وہ بھی کوئی عذر نہیں ہے کہ میرے سبق کا وقت ہے اور میں چاشت نہیں پڑھ سکا، ہم گھر جا کر چاشت کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں۔ کئی طلباء عذر کرتے ہیں کہ جی مغرب کی نماز کے بعد اوابین کا ارادہ ہوتا ہے، لیکن جس مدرسے میں پڑھتا ہوں وہاں اتنا وقت نہیں ملتا، حالانکہ میں نہیں سمجھتا کوئی مدرسہ بھی اوابین پڑھنے سے روکے، لیکن پھر بھی اگر یہ عذر مان بھی لیا جائے تو گھر میں تو یہ کوئی عذر نہیں ہے، وہاں تو بڑے اہتمام سے انسان اوابین پڑھ سکتا ہے۔ تو ہم طلباء کرام کو اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، اور میں طلباء سے بار بار گزارش کرتا ہوں بطور خاص تہجد میں ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا ہم مزاج بنائیں، اپنے گھر کو عبادت کا ماحول دیں، اپنے گھر میں عبادات کا اہتمام کریں، ہماری عملی زندگی کو دیکھ کر لوگ دین کی طرف آئیں، نہ یہ کہ ہمارے علم کو دیکھ کر دین کی طرف آئیں اور ہمارے عمل کو دیکھ کر دین سے کٹ جائیں۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے علم سے زیادہ ہماری عملی زندگی کو دیکھ کر آئے. ہمیں اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. پھر اپنے علاقوں میں جائیں گے تو وہاں کتنے لوگ ہیں جو ایک طالب علم کی شخصیت سے واقف نہیں ہے، اس کی حیثیت سے واقف نہیں ہے، علم کی عظمت سے واقف نہیں ہے، تو وہ لب و لہجہ ایسا رکھتے ہیں جو ایک دین کے عالم اور طالب علم سے نہیں رکھنا چاہیے. اس موقع پر دین کے طالب علم کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. علم سے کام لے، پردباری سے کام لے. ظاہر ہے ہم مدرسے میں ٹھہرے ہیں تو ہم نے علم پڑھا ہے، اور اپنے علاقے میں آ کے جب حالات اپنے مخالف ہوئے تو اب علم سے کام لیں گے. علم اور حلم کا آپس میں بہت جوڑ ہے. علم اور حلم کا آپس میں بہت زیادہ جوڑ ہے. علم اور حلم کا آپس میں بہت زیادہ جوڑ ہے. ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. ہمارے ایک بزرگ تھے تو انہوں نے ایک واقعہ بیان فرمایا، میں نے نہیں پڑھا، انہوں نے واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی دوپہر کو تھوڑے دیر کے لیے قیلولہ فرماتے اور رات بھر قیام فرماتے تھے. دوپہر کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہی آرام کرنے کے لیے اپنے تشریف لے گئے تو باہر سے ایک آدمی نے دستک دی. حضرت امام صاحب کے سونے کا وقت، آپ اٹھ کے باہر تشریف لائے. پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. فرمایا کون سا؟ کہا میں بھول گیا. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ٹھیک ہے یاد آئے گا پوچھ لینا. تو اس نے جب جو ہی امام صاحب لیٹے تو وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر آگے، پھر دروازے پہ دستک دی. تو امام صاحب کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے مسئلہ پوچھنا تھا لیکن میں بھول گیا. فرمایا کوئی نہیں یاد آئے گا پھر پوچھ لینا، اس میں کیا ہے. اس نے تیسری بات تھوڑی وقت کے بعد آیا اور پھر دروازے پہ دستک دی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حشاش بشاش چہرے سے ملے اور آپ ارشاد فرمانے لگے کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے مسئلہ پوچھنا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی میں نے مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو پاخانہ ہے تو اس کا ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ اندازہ کریں پاخانے کا ذائقہ کیا ہوتا ہے. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے تحمل سے فرمایا کہ جب یہ تازہ ہو تو میٹھا، اور جب یہ خشک ہو جائے تو مٹھاس نہیں ہوتی. اس نے فوراً کہا جی آپ نے چکھا ہے؟ آپ بتائیں کتنا سخت جملہ ہے. حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں نے اس سے اندازہ کیا کہ جب یہ تازہ ہو تو اس پر مکھی بیٹھتی ہے، اور جب یہ خشک ہو جاتا ہے تو مکھی نہیں بیٹھتی. تو مکھی میٹھی چیز پر بیٹھتی ہے، کڑوی چیز پر نہیں آتی. تو مجھے اس سے اندازہ ہوا. تو اتنی بات کی تو چلا گیا. اب اس شخص نے حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے بعد میں ملاقات کی اور معذرت کی. کہ جی میرا مقصد صرف مسئلہ نہیں تھا، اصل میں اور ایک اور آدمی ہم دونوں کا آپس میں تکرار ہوا کہ یہ شہر کوفہ میں حلیم، بردبار، متحمل یہ کون سا عالم ہے؟ میں نے ایک آدمی نے، دوسرا اس نے آپ کا، یعنی میں نے ایک اور عالم ان کا نام لیا غالب بن سفیان ثوری، اور دوسرے آدمی نے آپ کا نام لیا. پھر ہم نے مشورہ طے کیا کہ جس کا نام میں نے لیا ان کے پاس وہ جائے اور جن کا نام انہوں نے لیا ان کے پاس میں جاؤں. تو اس لیے میں آتا دیکھنے کے لیے کہ آپ کے اندر حلم کتنا ہے. تو وہ شخص حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حلم کو دیکھ کر علم کو معتقد ہوا. تو وہاں ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں تو علم میں تقلید کرتے ہیں، تو حلم میں تقلید کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں حلم میں بھی تقلید کرنی چاہیے. تو میں صرف گزارش ہی کر رہا ہوں کہ ہم طلباء کرام کو اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ اپنے اندر بردباری ہو، حلم ہو، تحمل ہو، اس کو ذہن میں رکھیں. بعض طلباء وہ ہیں کہ جو چھٹیوں میں گھر نہیں جا سکتے، گھر دور ہے یا کرائے کا مسئلہ ہے یا کوئی اور عذر ہے، تو وہ مدرسے میں رہتے ہیں. میری ان طلباء کرام سے گزارش یہ ہے کہ مدرسہ میں رہتے ہوئے مدرسہ کی خدمت پر توجہ دیں، مدرسہ کی صفائی پر توجہ دیں، مدرسہ میں رہتے ہوئے مطالعہ کتب پر توجہ دیں.
مدرسہ میں رہتے ہوئے تلاوت قرآن کریم پر توجہ دیں، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، یہ نوافل پر توجہ دیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے تو فارغ ہے، ہر روز صلاۃ و تسبیح پڑھ لیا کریں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلاۃ و تسبیح سکھائی ہے تو آپ نے فرمایا کہ روز پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتے ہفتہ میں ایک بار پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتے مہینہ میں ایک بار پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتے سال میں ایک بار پڑھ لو، وگرنہ زندگی میں ایک بار پڑھ لو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب تو یومیہ سے شروع فرمائی ہے نا، تو جتنے دن ملے ہیں اتنے دن صلاۃ و تسبیح پڑھیں اور روزے کا اہتمام کریں اور اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ اس سال الحمدللہ ہم نے مرکز اہل سنت والجماعت میں یہ مشورے کے ساتھ طے کیا ہے کہ 7، 8 اور 9 ذی الحج یہ 3 دن انشاءاللہ العزیز تفہیم العقائد کے نام پر ایک مختصر سا دورہ ہوگا، تاکہ وہ طلباء جو مرکز میں رہنا چاہیں یا وہ طلباء جو اور مدارس میں ہوں اور چھٹیوں میں گھر نہ جانا چاہیں تو وہ 3 دن دورہ کر لیں، اور جو طلباء جانا بھی چاہیں تو 9 ذی الحج کی رات بھی جائے تو 10 کو صبح پہنچ سکتے ہیں، تو 3 دن دورہ تفہیم العقائد کریں، کیونکہ عقائد شریعت میں سب سے زیادہ بنیادی چیز ہے، سب سے زیادہ اساسی چیز ہے، عقائد ہی پر مدار ہے پورے کے پورے دین اور شریعت کا۔ ہمیں مناسب سمجھا کہ تفہیم العقائد کا دورہ رکھ لیں تاکہ طلباء کرام 3 دن ان چھٹیوں میں عقائد کو مزید پختہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام طلباء کرام سے بہت زیادہ عزت اور احترام کے ساتھ یہ درخواست کرتا ہوں، ہمیں اس کا غور کرنا ازحد ضروری ہے کہ ہم جو علم پڑھتے ہیں وہ کیوں پڑھتے ہیں۔ ہمارے علم کا بنیادی مقصد عمل کرنا ہے، سنت کا خیال کرنا ہے، شریعت کا خیال کرنا ہے، یہ علم کا بنیادی مقصد ہے۔ اگر ہم طلباء ہی علم پر عمل نہیں کریں گے تو کون سا بندہ ہوگا جو علم پر عمل کرے گا۔ میں آج بھی طلباء تخصص سے گفتگو کر رہا تھا، میں نے ان کی خدمت میں گزارش کی، اور میں جب بھی طلباء کرام سے گفتگو کرتا ہوں تو میں ان کی خدمت میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ میں دیانتداری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر دینی زوال، دینی انحطاط اور معاشرے میں دین کم ہو رہا ہے تو اس کی کئی وجہ ہوگی، لیکن بہت بڑی وجہ ہم لوگ ہیں، بہت بڑی وجہ ہم لوگ ہیں، میں ہوں، جس سے لوگ رجوع کرتے ہیں، جس سے لوگ رابطہ کرتے ہیں، جس کو لوگ عالم سمجھ کر اس سے مسائل دریافت کرتے ہیں، سب سے بڑی وجہ میں ہوں۔ مجھے سمجھنا چاہیے، طلباء کو سمجھنا چاہیے، ہم چھوٹے چھوٹے علماء کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اس بات کا خیال کیوں نہیں رکھتے کہ ہمارا علم ہو اور پختہ ہو، ہمارا علم ہو اور پختہ ہو، اور علم پختہ ہمیشہ تکرار سے ہوتا ہے۔ اذا تکرر تقرر، پہلا کاف کراچی والا، دوسرا کاف قاضی والا موٹا، اذا تکرر تقرر، جتنا علم کو دہرائیں گے اتنا علم پختہ ہوگا۔ ہم اپنے علم کو دہرائیں، علم کو پختہ کریں، خارجی وقت میں بھرپور اپنی کتب کو یاد کریں، زمانہ طالب علمی کو ضائع ہونے سے بچائیں، اور علم پختہ ہو، پھر اس علم پر عمل ہو اور علم پر غور کیا جائے تو اس سے علم میں تعمق پیدا ہوتا ہے، علم میں گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ بہت زیادہ کتب کا مطالعہ کرنے سے علم میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اور جو علم خدا نے دیا ہے اس پہ غور کرنے سے علم میں گہرائی اور تعمق پیدا ہوتا ہے۔ تو علم کی وسعت کی بھی ضرورت ہے، لیکن وسعت علم سے زیادہ علم میں تعمق اور علم کی گہرائی کی ضرورت ہے، ہمیں اس کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے۔ پھر جو علوم ہم پڑھ رہے ہیں، ان علوم میں 4 علوم سب سے بنیادی، نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 حدیث پاک،
نمبر 3 عقائد اور نمبر 4 فقہ۔ کبھی کبھی عقائد کو الفقہ الاکبر اور مسائل کو الفقہ الاصغر کہتے ہیں، تو پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ بنیادی علوم 3 ہیں: قرآن کریم، حدیث اور فقہ۔ فقہ اکبر عقائد اور فقہ اصغر مسائل۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی نے عقائد پر جو کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہی الفقہ الاکبر تجویز فرمایا ہے۔ الفقہ الاکبر کا معنی یہ عقیدے کی کتاب ہے، یہ عقیدے کی کتاب ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو فقہ کا معنی ہی ایسا کرتے ہیں جو عقائد اور مسائل دونوں کو شامل ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فقہ کہتے ہیں معرفت النفس ما لها وما علیہا۔ کتنی آسان تعریف فرمائی ہے۔ فقہ کہتے ہیں معرفت النفس ما لها وما علیہا، انسان کا ان چیزوں کو پہچان لینا جو انسان کے لیے مفید ہوں، اور ان چیزوں کو پہچان لینا جو انسان کے لیے نقصان دہ۔ کتنی جامع تعریف فرمائی ہے۔ ظاہر ہے عقائد کچھ مفید ہیں جو مسلمانوں کے ہیں، اہل سنت والجماعت کے ہیں، اور کچھ عقائد مضر اور نقصان دہ ہیں جو کفار کے ہیں یا اہل بدعت کے ہیں۔ تو ہم نے ان عقائد کو لینا ہے جو اہل اسلام کے ہیں اور اہل سنت والجماعت کے ہیں، اور ان عقائد سے بچنا ہے کہ جو عقائد اہل کفر کے ہیں یا جو عقائد اہل بدعت کے ہیں۔ ہم نے کفر سے بھی بچنا ہے اور بدعت سے بھی بچنا ہے، اور ہم نے اسلام کو لینا ہے اور سنت کو لینا ہے۔ اس لیے ہم ان 4 علوم پر، قرآن کریم، حدیث، عقائد، فقہ، یہ قرآن کریم، حدیث اور الفقہ، ان تینوں پر نہایت توجہ دیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ابتدائی علوم کو چھوڑ دیں۔ وہ ابتدائی علوم صرف، نحو، منطق، یہ جتنے بھی علوم ہیں، یہ انہی علوم عالیہ قرآن کریم، حدیث اور فقہ کو حاصل کرنے کے لیے، اس لیے ہم نے اس پہ توجہ دینی ہے اور ہم نے بہت زیادہ اس پہ غور کرنا ہے۔ کتنا اچھا ہو کہ طالب علم چھٹیوں میں طے کر کے جائے کہ میں روزانہ کم از کم 3 پارے کی تلاوت کروں گا اور 10 میں قرآن مکمل کر کے آؤں گا، اور اس سے اگلا درجہ کہ میں 10 پارے یومیہ تلاوت کروں گا اور ہر 3 دن میں قرآن ختم کر کے میں 10 دن میں 3 قرآن ختم کر کے آؤں گا۔ یہ کتنی خوشی ہو۔ اور اگر کوئی طالب علم کسی بھی درجے کا، اور خصوصاً درجہ تخصص کا بڑا طالب علم وہ اگر یہ مجھے چھٹیوں کے بعد پیغام بھیجے، میسج کرے کہ استاد جی میں نے آپ کی بات پہ عمل کیا ہے، تو میں نے ان 10 چھٹیوں میں مکمل قرآن کریم پڑھ کے آیا ہوں، 3 پارے روزانہ پڑھتا، اور اگر یہ میسج کرے کہ میں نے 3 قرآن کریم پڑھے ہیں، روزانہ 10 پارے کی تلاوت کرتا، تو آپ بتائیں کہ استاد کو کتنی خوشی ہوتی ہے، استاد کے دل کتنا بڑا ہوتا ہے۔ یہ کام تو وہ ہے جو بیٹا کرنے کے ہیں، اور سب سے زیادہ جس کام سے بچنا ہے وہ ہے موبائل کا بلا ضرورت استعمال۔ میں تمام طلباء کو، طالبات کو خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، آپ کی منت کرتا ہوں، آپ کے پاؤں پکڑتا ہوں، میری بات پہ عمل کر لیں، موبائل کا بلا ضرورت استعمال چھوڑ دیں۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں خرابیوں کی وجہ ہے، لاکھوں فسادات کی جڑ ہے۔ خدا کی قسم میں کتنے درد اور تکلیف سے بات آپ سے کہوں کہ اس قدر اس موبائل نے تباہ کیا ہے، کوئی کام نہیں ہوگا، صرف موبائل کی وجہ سے تہجد کیا، فجر کی نمازیں چھوڑ دیں۔ اس ایک موبائل کی وجہ سے خامد اور بیوی میں جدائیاں، اس ایک موبائل کے بلازم استعمال کی وجہ سے والد اور والدہ کی اولاد سے بیزاری، اسی ایک موبائل کے بلا ضرورت استعمال کی وجہ سے گناہوں تک پہنچنا۔ میں اس لیے اتنا زور اس پہ دیتا ہوں، اور اس کے نتائج بھی دیکھ رہا ہوں۔ کتنے حضرات، کتنی خواتین
कितने तलबा, कितनी तालिबात, कितने मुझसे इस्लाही ताल्लुक़ रखने वाले मुरीदीन और इस्लाही ताल्लुक़ रखने वाली मुरीदात, मुझे उनकी तरफ से जब ये इत्तला मिलती है कि उस्ताद जी सिर्फ मोबाइल के कम इस्तेमाल करने की वजह से मुझे तहज्जुद की तौफीक मिली है, मुझे पढ़ने की तौफीक मिली है, मुझे घर का माहौल ठीक करने की तौफीक मिली है, सिर्फ मोबाइल के बिला ज़रूरत इस्तेमाल को छोड़ने की वजह से मेरी ज़िंदगी इतनी पुरसुकून हो गई है कि मैं आपको उस्ताद जी बता नहीं सकता, ये बता नहीं सकता, इतनी पुरसुकून हुई। यानी कहते हैं हम सोचते थे कि शायद हमारी नींद कभी पूरी नहीं होगी, नींद पूरी होती है, हमारी ज़हनों की टेंशनें ख़त्म हो गई। आप यकीन फरमा लें, टेंशनों से बच जाएंगे, मेरी बात को माने। हर इंसान की ख्वाहिश है कि मैं अच्छी ज़िंदगी गुजारूं, हर इंसान की ख्वाहिश है मैं अच्छी ज़िंदगी गुजारूं। अगर अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, नंबर 1 इबादत का एहतमाम करें, नंबर 2 अपनी ज़िंदगी को बेतकल्लुफ़ और सादा बना लें, नंबर 3 अपनी खुराक मुतवाज़िन और मुनासिब रखें, लज़्ज़तें छोड़ दें, मुफीद खुराक खाएं, नंबर 4 यौमिया की बुनियाद पे कुछ वर्जिश या सैर या काम अपने बदन को इस्तेमाल करना, कुछ इसका एहतमाम करें, नंबर 5 एहतियात करें, परहेज़ करें, और अगर अल्लाह न करे तकलीफ हो, बीमारी हो, तो दवा का एहतमाम करें। आप देखें ज़िंदगी कितनी अच्छी गुजरती है। नंबर 1 इबादत का एहतमाम करें, ज़िंदगी को सादा और बेतकल्लुफ़ रखें, सादा और बेतकल्लुफ़ ग़िज़ा मुनासिब खाएं, यौमिया वर्ज़िश या सैर का ख्याल करें, नंबर 5 एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, गर्मी है धूप से बचें, सर्दी है ठंड से बचें, और गले का मसला है तो खट्टी चीज़ों से बचें, एहतियात करें, एहतियात। आप इन 5 चीज़ों का ख्याल फरमाएं, और फिर इन 5 के साथ जो सबसे अहम चीज़ है, खुद को मोबाइल से दूर कर दें, खुद को मोबाइल से दूर कर दें। इतना बड़ा फितना है। हमारे एक दोस्त हैं, तो वो कराची रहते हैं, उनकी हमशीरा की शादी रावलपिंडी है, तो वो अपने शोहर के साथ रावलपिंडी रहती है। उनकी वालदा अमेरिका से पाकिस्तान तशरीफ़ लाई, तो कराची नहीं गई, रावलपिंडी आई और वहीं से वापस चली गई। कहा कराची के हालात इतने सख्त हैं कि मैं कराची आने के लिए तैयार नहीं हूँ, किसी ने मिलना है तो मुझे रावलपिंडी आकर मिले। वो इतनी परेशान क्यों थी कि यौमिया खबरें सुनना, मीडिया देखना, मोबाइल देखना, तो मोबाइल का तो काम ही ऐसे है कि इस कदर खौफ और हरास पैदा कर देना कि बंदा समझे शायद तबाही मच गई। गुज़श्ता दिनों में कितनी शदीद परेशानी थी, लड़ाई झड़पें, पूरी दुनिया जाम होने के करीब, कितने ममालिक के जहाज बंद, कई इलाकों में मसाइल, लेकिन इन दिनों में वो लोग नहायत पुरसुकून थे जो मोबाइल से दूर थे, और वो नहायत परेशान थे जो हर वक्त अपनी परेशानी से बचने के लिए मोबाइल को देखते थे। तो परेशानी से बचने के लिए मोबाइल देखते हैं, मोबाइल और परेशान करता है। मैं इसलिए आपकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा इसकी ताकीद करता हूँ कि बिला ज़रूरत मोबाइल को छोड़ दें। मैं गलत इस्तेमाल की बात नहीं कर रहा, गलत इस्तेमाल तो करना ही नहीं है, बिला ज़रूरत इस्तेमाल को छोड़ दें, फिर देख रहे हैं ज़िंदगी कितनी राह से गुजरती है। अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम तलबा किराम को दीन पर अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह इल्म की लज़्ज़त अता फरमाए, अल्लाह इल्म की चाशनी अता फरमाए, अदाब के साथ दीन को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन।
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، ہر مرد اور عورت جس نے حج کا ارادہ کیا، اس کے اسباب کو اختیار کرنے کی کوشش کی، اللہ ان کے لیے حج کو آسان فرما دے۔ اے اللہ آسان فرما دے۔ جو وہاں پہنچ گئے ہیں اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، ہم جو بات کہتے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مٹنے کا غم عطا فرما۔ اے اللہ دین کا درد عطا فرما۔ اے اللہ کریم حلم عطا فرما، تقوی عطا فرما، وسعت اور تعمق فی العلوم عطا فرما۔ اے اللہ ان طلباء کرام کو، اے اللہ ان طالبات کو اپنے دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ان کی برکت سے جو مجھے اور میری اولاد کو بھی قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔